من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سجد لغير الله فقد أشرك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. محبت ذوق شوق نال عبادت نیت نال نماز والا درود شریف پڑھو چا پڑھو آواز نال. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. واجب الاحترام علماء کرام، دوستوں اور بزرگوں، بھائیوں، مولانا عبدالغنی صاحب جو اس ادارہ دے بانی ہیں، اللہ انہیں دی عمر دراز فرماوے اور انہیں دا سایہ سارے سران دے ہوتے قائم و دائم فرماوے. نمونہ اسلاف، یادگار اسلاف مولانا عبداللہ صاحب شیخ الحدیث جامعہ خیر العلوم اور دیگر علماء جرے اسٹیج دے ہوتے بیٹھن. کچھ میں انہیں کو جاندہ، کچھ کو نہیں جاندہ. اللہ انہیں دی تشریف آوری کو اپنی رضا دی خاطر قبول فرماوے. توڑا چل آمان اللہ قدم قدم قبول فرماوے. بڑی دیر کروں تو سا ماشاءاللہ جلسہ سون دے بیٹھے ہو، جمعہ پڑھے ہوئے جمعہ دے بعد ہون بھئی نشستے بیٹھے ہو تے رات گئے تک جلسہ جاری ہے ساری راہ سے. انشاءاللہ امید ہے جو تو سا حضرات ایمیں ثابت قدمی نال رات دے نشست کو بھی کامیاب فرمے سو. اللہ پاک اساکوں عمل دی توفیق نصیب فرماوے. حضرت درخواستی دے علاقے دا میں آدمیاں دوجی دفعہ حاضری دا موقع اللہ نصیب فرمیدہ پہ مفتی عبدالرزاق صاحب تے مولانا عبدالغنی صاحب دی پرخلوص دعوت دے ہوتے تے حضرت فرمیدیاں حضرت درخواستی کہ میاں جیڑا بندہ یہ چاندے یہ تھوڑے جا کھول یار نات خانے واسطے کھلیں دے ہو سارے کتے گھٹیں دے ہو یہ پتہ نہیں کیا چکر ہے تھوڑا جا کھولیں سارا گلہ آگے ختم ہے غلطو سن سپیکر بریلر دی مارے نا سی. خیر حضرت درخواستی فرمیدیاں
کہ میاں جیڑا بندہ چاہندے کہ میری نسل دے اندر عالم تے قاری تے حافظ پیدا تھی میں ان بندے کو کوئی بھی وظیفہ پڑھان دی ضرورت بھی کہنی، بس صرف علماء دی، قرآن دی، حفاظ دی دل دے اندر محبت پیدا کر گھنے تے ہو سکے تو انہیں دی خدمت کر چھوڑے، اس محبت دی برکت نال اللہ انہی نسل دے اندر قرآن دے قاری تے حافظ پیدا کر چھوڑے۔ یہ فتنے فساد دے زمانے دے اندر اے اساڑا ایہو میڈیا ہے، ایہو ممبر تے محراب ہی دے ذریعے اسا قرآن حدیث دی آواز توارے تک پچھیں دے بیٹھے ہیں، اپنا فرض ادا کریں دے پیوں مدارس دی برکت نال الحمدللہ اے ملک بچہ پہ اور اے قرآن دے مدارس دی برکت دے نال، ورنہ اساڑے ملک دے حالات توارے سامنے ہیں، کیڑا گناہ ہے جڑا یہ دھرتی دے ہوتے نہیں تھی نہ پیا، لوگ شرابیں رجتے پیندے پین، سود کھاندے پین، کرپشن تھی دی پئی ہے، ملاوٹ تھی دی پئی ہے، قتل و غارت تھی دی پئی ہے، بدامنی ہے، بے سکونی ہے، پتہ نہیں کتنے گناہ ہیں جنہیں دی وجہ کنو عذاب متوجہ تھی دے، پر اگو چھوٹے چھوٹے بچے معصوم قرآن دی تلاوت کریں دے بیٹھے ہوں دے، انہاں دی برکت نال اللہ آیا ہویا عذاب واپس کن دے۔ نبی سی فرمائے جرے ویلے میری امت علماء کنو نفرت کرے سے، دین کنو دور تھی ویسے، مساجد کنو دور تھی ویسے، ان ویلے ترے قسم دے عذاب دے اندر میری امت کو اللہ مبتلا کر دے سے۔ الاول برفع البرکت عن اموالہم، صحیح فرمائے انہیں دے مالیں کنو اللہ برکت ختم کر چھوڑے سی، کمیں سنڈھے سارا کسرت ہو سی، برکت کہنا ہو سی، اللہ کنو برکت مانگی کر، مال دے وچ اولاد دے اندر اوقات دے اندر اللہ برکت نصیب فرما۔ دوجا فرمایا وَالثَّانِي صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ظُلْمًا وَفَسَادًا، کہ جرے ویلے میری امت دین کنو علماء کنو دور تھی سے اللہ ظلم تے فساد مسلط کر دے سے، سکون ختم تھی ویسے، بے برکتی ہو سے، نیند چین ختم، رات دا سکون ختم، مال و جان محفوظ کہنا ہو سے۔ وَالثَّالِثُ يَخْرُجُونَ مِنَ الدُّنْيَا بِلَا ایمان، تریجا عذاب اے مسلط تھی سی، فرمایا اکثر بندے میری امت دے دنیا تو رخصت تھی سن، ایمان دل لج کہنا ہو سی، بیمان تھی تے پر ویسے۔ سارے ایک باول پور دے ڈاکٹر ہیں سپیشل، وہ دن 300 بندہ میرے سامنے مری ہسپتال دے اندر، انہیں 300 دے وچوں صرف 3 کو کلمہ نصیب تھے، باقیوں کو کلمہ ہی نصیب کوئی نہیں تھا، کوئی کس حالت دے وچ، کوئی کس حالت دے اندر، لیکن یہ دعا مانگ جو اللہ خاتمہ ایمان تے فرماوے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں نا، اے اندے وچ نیکو کارن گناہگارن، اندے وچ عالمن جاہلن، کوئی ہر قسم دا بندہ بیٹھے چاہاں، لیکن انہیں سب دی ایک تمنا ضرور ہے، میں سمجھ میں تو دل دی ترجمانی کریں دے بیٹھا، ہر بندے دی ایک تمنا ضرور ہے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان تے فرما، میں جا کے جہاں، لیکن میری دلی خواہش ہے، میری دل دی تمنا ہے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان تے فرما، میں کو کلمی علی موت نصیب فرما، یہ ہے تمنا ہے کوئی نہ۔ ہن سوچن دی گال اے ہے کہ خاتمہ ایمان تے تیسے کی میں اندے واسطے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، رئیس الانبیاء، سلطان الانبیاء، شافی روز جزا محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرت بعدد کل ذرت، نبی سے 3 نسخے جیسا ہے، بس یہ گل پکائی ونجو انشاءاللہ جلسہ کامیاب ہے، یہ ساری ضرورت دی گال ہے۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ چاہندے ایک نسخہ تا وہ ہے کہ جڑا حضرت درخواستی رسن، حضرت دین پوری رسن، مولانا عبدالغنی صاحب دے سامن، سارے بزرگ عالم مفسر محدث مقرر مبلغ، کوئی شیخ الحدیث، کوئی مرشد رساوے، ایک نسخہ وہ ہے جڑا امام الانبیاء خود اپنی امت کو دسا گئے، ان دے وجہ کوئی شک دی گنجائش بھی کہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، صحیح فرمائے جڑا بندہ چاہندے جو میرا خاتمہ ایمان تے تھی ونجے، این بندے کو چاہیے دے جو اپنی زندگی دے اندر کسرت نال کلمے دا ورد پکیں دا رہ ونجے، چل دیں پھر دیں اٹھ دیں باندھ دیں، ہاتھ کار وال تے دل یار وال، میاں ڈرائیور تا زبان فارغے، دکاندار تا زبان اوندی بھی فارغے، رڑ راکی کرن والے اوندی زبان بھی فارغے،
اما بی بی گھر دے وچ روٹی پکاوے کپڑے دھوے کپڑے استری کرے کوئی کم کرے تا زبان والا بھی فرق ایک زبان نال پڑھدا رہ ونی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی کلمے دی برکت دے نال پوری دنیا دا نظام چلدا پے سائیں فرمائے حد لا تقوم الساعت حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں تھی سکتی جب تک کہیں دھرتی دے ہوتے ایک گناہگار آخری درجے دا مسلمان کلمہ پڑھن والا رہے ویسے قیامت کے نام سے جب تک او کلمے والا راسی دے کلمے والا مک گیا تا ہوں دی وجہ کنو سارا جہان برباد تھی ویسے وانی دیکھ انڈیا دے اندر بڑے بڑے سکالر بڑے بڑے دانشور امیر کبیر صدر وزیر بڑے بڑے افسر بڑے بڑے گریجویٹ تعلیم یافتہ لوگ ہیں لیکن گاؤں دے اگوں ہاتھ بدی کھڑن رب رسے دے مت کھسے گاؤں کو خدا بنائی کھڑن مشکل کشا بنائی کھڑن تو شکر کر جو اللہ در در دے سجدے کنوں بچا دے اپنے در در سجدہ نصیب فرما چھوڑے یہ کتنی بڑی ایمان دی نعمت ہے قدر کر اساں کو خدا کو آکھیا سے اللہ سا کو مسلمان پیدا کر نہ خدا کو اساں درخواست لیتی ہے دعا منگی ہے اللہ مسلمان دے گھر پیدا کیتے تو بغیر طلب دے بغیر اسالی منگن دے اللہ اپنے فضل و کرم نال سا کو مسلمان پیدا فرما چکے صحابہ نے ایمان دا شکریہ ادا کی دے باقاعدہ نبی سے تشریف گھننا ہے آپ نے فرمایا ما اجلسکم میاں کیوں بیٹھے ہو تساں صحابہ نے آکھے جلسنا نحمد اللہ و نشکرہ علی ما ہدانا للاسلام یا رسول اللہ اساں ای واسطے بیٹھوں اللہ دا شکر ادا کریں دے بیٹھوں کہ اللہ سے یہاں بت پرستیں دی اولادہ سے تین اساں کو ہدایت نصیب فرمائیے ایمان نصیب فرمائے کلمہ نصیب فرمائے او یہودی انبیاء دی اولادن کلمے کنو محروم تھی گن جہنم دبالن بن گن اللہ تیرا شکر ہے جو تو سکوں گھر بیٹھے کلمہ نصیب فرما رہی تھی نبی سی فرمائے اللہ اجلسکم کیا اللہ دی قسم صرف ہی مقصد واسطے بیٹھو صحابہ نے آکھیا ساکو سی اللہ دی قسم ہے صرف ہی مقصد واسطے بیٹھوں نبی سی فرمایا کہیں بدگمانی دی وجہ کنو میں تو آکو قسم نہیں لینا پیا بلکہ جبرائیل آتے میں کو خوشخبری سنا گے جو صحابہ دے ہی تذکرے دے اتے اللہ عرش دے اتے فرشتے دے سامنے فخر کرے دے بیٹھے شکر کی تکائی 7 دفعہ جرا بندہ شکر کرے نا ایمان دا اللہ مردے ویلے کلمہ نصیب فرما چھوڑے سے اللہ آخری ویلے کلمے علی موت نصیب فرما سے الحمدللہ علی نعمت الایمان الحمدللہ علی نعمت الایمان ایمان کو قیمتی سمجھا کرتے آج لوگ ایمان دی قیمت نہیں سمجھ دے پہے چند ٹکیاں دی خاطر کھیرج پانی ملاوٹے بیمان تھے من غشنا فلیسا نبی سی فرمائے جرہ دھوکہ کرے میری امت وچو ایمان نکل گیا جی میں اٹھے کروں بال نکل گیا لوگ کہتے ہیں ایمان دی قیمت کوئی نہیں نا ٹکے دی قیمت پیسے دی قیمت روپے دی قیمت تو تا صحابہ کا نہ پوچھ نہ تا اساں کھنتے ہیں لیکن انہیں دے کارنامے تا دیکھ ایک صحابی ہے حضرت حذیفہ گرفتار تھی گئے بادشاہ عیسائی ہے بیویوں دے ساتھی ہے بادشاہ نے پیشکش کی تھی ہے کہ تساں عیسائی بن ونجو تو میں تو آپ کو اپنی ساری بادشاہی مفت چلے ساں کوئی الیکشن کہنی کسی قسم دا کوئی ووٹ کہنی میں بادشاہی بھی تو آپ کو دے ساں تے نال اپنی شہزادی دا نکاح بھی کر چھوڑے ساں حضرت حذیفہ نے فرمایا تین اثری ایمان دی یہ قیمت رہتی ہے اوہ سون گھن تو ایک ملک دی بادشاہی اکھینی ساری دنیا دی بادشاہی اگر تیرے واسے چھوے نا تے تو دیون واسطے تیار ہوئے خدا دی قسمیں ایک منٹ بھی ایمان چھوڑن واسطے تیار کرے یہ انہیں کو پتہ ہاں اساں تو کو ایمان کہنی ہے اساں پہچانے پڑھیا ایسے سنیا ایسے لیکن ایمان دی قدر و قیمت نہیں پہچانی ایسا صحابہ کو پتہ انہیں کہوے تھا انقلابی آدمی ہے لہٰذا ان دے ساتھی کو پکڑتے ابل دے کڑا تیل دے وے ساٹھ ان پکڑتے ساٹھ دیتے صحابی چلتے کوئلہ تھی گئے ان کو پکڑی میں نے والا آرڈر دیتے سی ان کو پکڑ حضرت حذیفہ رو پہ رستے دے اندر اوڑے دا بیٹھے وہ آنکھیں شاید موت کنو ڈر گئے ان کو واپس کرو آنکھیں میں جو تے کو پہلے آپ دام بات صحیح دے رہے سا ہوں ڈر گئی نا موت کنو صحابی آنکھیں میرے آنسوں دا تین غلط ترجمہ کی تھی
میں ہی واسطے نہیں ڈردا پیا جو میں کو موت کا خوف ہے موت تا ساکو ایویں پسند ہے جویں تو کو شراب پسند ہے ہی کنو بھی زیادہ ساکو محبوب ہے موت تے میں ڈردا میں ای واسطے روندا پیا مقصد میرا اے ہے کہ میرا جذبہ ہے جو میں اللہ دی دربار دے وچ پیش تھوں تے اللہ پوچھ گدا حذیفہ میرے دین دی خاطر تے کیا قربانی کیتی ہے تے میں ایک جان پیش کرتے شرمندہ تھی سا میرے دل دا جذبہ اے ہے کہ جتنے میرے جسم دے ہوتے والن اتنا اللہ میں کو جانا دیندہ بنیے تے میں خدا دے دین تے قربان کریں دا بنیے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ایمان تے استقامت اختیار کی دیئے ابو جہل دیکھو مرندہ کھڑے مار مار کے حضرت زنیرہ کو انکھی کنو اندھا کر چھوڑے سی والتانے مرندہ کھڑے آدھا کھڑے دیکھو میرے معبودیں دی پیٹ لتھی ہے جہدی وجہ کرو تو اندھی تھی گئی ہیں حضرت زنیرہ نے بڑا قیمتی جواب دیتے جو او یہودی او مشرکہ او کافرہ او ابو جہلہ تو میں کو عزمیدہ کھڑی جو میں ایمان تے پکیاں یا کچیاں تو میرے آنکھیں ختم کر سکتی لیکن ایمان میرے دل بھی نہیں کٹ سکتا اللہ سے میرے ہوتے ازمائش سٹی ہے اتنی بڑی جنت جو دیوان والا ہے وہ میں کو ازمیدہ پہ جو ایمان وچ میں کچیاں یا پکیاں ایہو جواب جو دیتے سی رات کو ستی ہے سویرے کو اللہ اکھی بحال کر چھوڑیا یہ کیسے لوگ ان اولئک حزب اللہ اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون ایک لوگ جنہیں کو قرآن بیان کیتے عورتیں دا اتنا ایمان مضبوط ہے مرد کتنے مضبوط ہو سن حضرت سمیہ دے دو ٹکڑے تھی گئے لیکن ایمان کو نہیں چھوڑیا اے صحابہ دی صفت ہی واسطے قرآن انہیں دا صفتہ کریں دے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون سبحان اللہ دی چسکا نہیں اللہ سے یہاں جرا اچھی سبحان اللہ کہ ان کو کرونا کروں بچا اللہ سے یہاں کو گڑی دے فرانٹ کنوں بھی بچاویں بجلی دے کرانٹ کنوں بھی بچاویں تے پولیس دے فرانٹ کنوں بچاویں میں حدیث پڑھی بیٹھا تبلیغ والے بیٹھے ہو سن او دسے سن تو آکو جڑا بندہ سبحان اللہ ایک دفعہ کھے دے آسمان تے زمین دا ادخلا اللہ نے کیا نال بھر چھڑے دے جنتی جنت اچ بیٹھے ہو سن اچانک ایک بندے دا مال خوشبو نال بھریج ویسے تے وہ فرشتے کنوں پچھ سے کہ میاں اے خوشبو کتھو آ گئی ہے فرشتے آکسن تے کنوں ایک بندہ اتے علی جنت اچ بیٹھا اون جو کروٹ تبدیل کی تے یہ پاسا تبدیل کی تے اون دی خوشبو نال بھی تیرا مکان بھریج گئے پیچھے او فرشتے کرو پچھ سے میاں اے بندہ جرا میں کرو اتے علی جنت چلا گئے ایندہ کیا عمل ہاں جاندی وجہ کرو ایندہ درجہ بلند تھی گئے فرشتے اکسن بیاتا سا کو پتہ کہنی اساں تیرا عمال نامہ بھی نٹھے اس دا عمال نامہ بھی نٹھے اس دے عمال نامے دے اندر ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ لکھیا پیاتے خدا اندہ درجہ بلند کر چھوڑیا قرآن دعوت فکر دیں دے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ایک بندے اپنے عزیز کو خواب ڈٹھے جو او قبر دے وچ قرآن دی تلاوت کریں دے بیٹھے
پیچھے ہوں پوچھے میاں کہ اتنا تا تلاوت دی ضرورت بھی کہنی تو کی میں پڑھدا بیٹھی ہوں کہ یار میری قرآن نال محبت آئی میں دنیا دے اندر پڑھدا بھی ہم تے دعا منگدام جو اللہ کہیں کو موت دے بعد اگر قبر دے وچ بھی تلاوت دی اجازت ہوئے تو میں کوئی عطا فرما چھونی وہ دعا اللہ میری قبول فرمائیے اگلی گل سن ہوں کہ میرے نال سودا چکر میں 70,000 قرآن دے ختم کی تھی بیٹھا میرا دل ایمیں آخ دے جو اے 70,000 قرآن دے ختم تو چاکھنتے میں کو 3 دفعہ سبحان اللہ دا ثواب بھیج ہوں کہ یار سودا میں کہا اتنے ختم کیوں دیں دی ہوں کہ جے میں اتنے ختم دیں دا پیا تو میں کو ایندہ کوئی ثواب نہیں ملیا اے ثواب دی جگہ کوئی نہیں لذت واسطے پڑھ دا بیٹھا سرور ہم دے لطف ہم دے اس واسطے میں تلاوت کریں دے بیٹھا ثواب دی جگہ وہ ہے جتھا تو کھڑی جا میرا دل ہی میں کریں دے جو ہے 70,000 قرآن دے ختم تو لے لے تو میں کو 3 دفعہ دا سبحان اللہ دا ثواب بھیج دے کتنا فرق بیٹھے موت دی زندگی لمبی زندگی ہے موت دے بعد ایک نیکی واسطے بندہ ترس مقصد کوئی نہ دے سی بڑا سخت جہاڑا ہو سی ہوں جہاڑے کنو ڈرتے بندہ دنیا دے وچ ہاتھ پیر مارے نا آج وقت ہے اے وقت توڑا قیمتی بندہ پہ کچھ لوگ ہون بھی ٹی وی تے بیٹھے ہو سکتے کوئی تاش وچ بیٹھے ہو سکتے کوئی گپیں دے وچ بیٹھے ہو سکتے کوئی پتہ نہیں کس قسم دے مشغلے وچ خوش قسمت ہے وہ بندہ جڑا مسجد دے وچ ایمانی قرآنی وجدانی نورانی محفل دی رونق بڑھوانی اللہ تیرے میرے گھراں کو قرآن نال آباد فرمائے نبی سی فرمائے نبرو منازلکم بالصلاۃ و تلاوت القرآن اپنے گھراں کو منور کیتا کرو نماز نال تے تلاوت نال جنہیں گھراں دے وچ نماز تے تلاوت پڑھی دیئے ان گھر دے مکان تے انسانہ کو اللہ دے فرشتے ایمیں چمکتا ہویا دیکھ دیں جی میں آسمان دے ستارے چمکتا ہویا دیکھ دیں تے موسیقی نہ سنی کر گانے بجانا نہ سنیا کر جائیں گھر دے وچ گانا بجانا ہو سی ان گھر دے وچ زنا ایمیں تیزی نال ہم سے جی میں پہاڑ کنو پانی تیزی نال ڈھان دے تو مننے تے بھامے نہ من پر نبی دا فرمان حق اور سچ ہے موسیقی گانا بجانا ایسی لعنت شیطانی آواز خدا دی قسمیں گلیاں دا پھرن والا کتا جو سنے تے غیرت کنو مروے جنگل دا سور جو سنے تے غیرت کنو مروے پسا نہیں مسلمان کو کیا تھی گئے یہ ہر ویلے گانے انڈیا دے گانے گندیا فلماں ننگیا فلماں یہ مصیبت ہے قرآن نال اپنی یاری رہا جبرائیل آیا کھڑے نبی سے کری آخر سی یا رسول اللہ توڑی امت تے فتنے آمنے نبی سی فرمائے فمل مخرج یا جبرائیل والوں فتنے کنو نکلن دی کیا صورت ہے جبرائیل آخر سی قرآن پڑھ سے تواری امت فتنے کنو بچ ویسے قرآن تے عمل کرے سے فتنے کنو بچ ویسے اے او فتنے فساد دا زمان ہے اس دور دے اندر دیکھو چاہ کتنا حالات ایڈوانس تھی چکے ہیں جیڑے فتنے سال چاند دیاں او 6 مہینے وچ آکھن جیڑے 6 مہینے وچ آن دیاں ہفتے وچ آکھنے ہفتے والے ڈیہیں وچ آگے قرب قیامت بھجتی آنے اللہ دیکھو میں کو قرآن والے اندر تعلق نصیب فرما گئے عرضے کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ او قرآن دے نال ایسا تعلق رکھیں دیاں 8 سال دے وچ سورت بقرہ حضرت ابن عمر نے یاد کی دیئے بعد اچ آمن والے کہیں پوچھے ہیں سی تو سانتا صاحب لسان ہوئے صاحب زبان ہوئے اتنی لیٹ کر لیتی ہے 8 سال صرف سورت بقرہ دے ہوتے کہ آپ نے فرمایا سا ہم ای قرآن نہ پڑھ دیا سے جی میں لوگ پڑھ دیں بعد جو لوگ امدے ہن سی وہ قرآن پڑھ دیا والے پیچھے حضرت ابن عمر فرمائے تعلمنا الایمان والقرآن والعمل جمعیہ علم کو قرآن کو عمل کو اساں کٹھے سکھے سے جتنا سبق اساں نبی سے کنو گھن دیا سے ان دے ہوتے جب تک عمل نہ کریں دیا سے اگلا سبق کا نہ گھن دیا سے ای واسطے لیٹ تھی گئی جیرے لوگ قرآن ای طریقے نال پڑھ دے ہو سن پھر وہ بر و بہر تے کیوں نہ چاہ بنیں پیچھے دنیا دی قسمت ہے کیوں نہ فیصلے کریں صحابہ نے ای قرآن پڑھے اساں تو ساں قرآن ثواب دی نیت نال پڑھ دیں او عمل دی نیت نال پڑھ دیں انہاں کو پتہ ہا عمل دی نیت نال پڑھ سوں ثواب تا ایٹومیٹک ملی ویسے اساں صرف ثواب دی نیت کریں دیں ثواب ہی ٹھیک ہے لیکن اصل عمل دی نیت ہوئے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرماوے تو میں جیسے کہ ایک تا نسخہ ای ہوئے کہ آدمی کثرت نال اپنی زندگی دے اندر کلمہ طیبہ دا ورد پکاوے اور میں دعاواں دسیندا ہوندا کہ سارے بزرگاں کو اساں منے دے ہیں لوگ سارے ہوتے الزام لیندے لیکن اساں تے گال ہی بزرگاں دی کریں دے جنہیں دے واسطے نال سب دین ملے
ایک کردے نے کر کر کے سانو اشارے کہ ولیاں دے منکر وہابی نے سارے اور قسم رب دی ساڑا ہی ایمان پکا ولیاں دا منکر ہی شیطان پکا ولی او نہیں جیڑا تمبے وجاوے تے ککڑ لڑاوے تے ڈاڑھی مناوے ولی او ہے جہاں شکل کو دیکھو خدا یاد آوے 4 نشانیاں ولی دیاں جہاں دے دل خوف خدا ہوئے جہاں دی آنکھ حیا ہوئے جہاں دے چہرے تے سنت مصطفیٰ ہوئے جہاں دی زبان تے ذکر خدا ہوئے ساؤں کو ولی میں نے دے آمد گلساں ولیاں دی شان ہے پڑھ دے صبح شام رب دا قرآن یہ تو بزرگ صاحب دسیں اللہ والے ہون بھی موجود ہیں انہاں دی برکت دے نال تا دنیا دے نظام چل دا پہ جڑے ویلے ختم تھی گئے دنیا ہی ختم تھی وننی ہے کون نہیں منے دا ولی ہوئے لیکن میں دسیں دا ایفیاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ دسائے کہ لا الہ الا اللہ کسرت نال ایک کلمہ دین پورج پڑھیندہ پہ دل دی صفائی واسطے واشنگ تھی نہیں پہ دنیا دا تعلق مقدہ پہ اللہ دا تعلق تے محبت پیدا تھی نہیں پہ حالے جی شریف چلے ہوئے کندیا شریف چلے ہوئے باقی بزرگ تواری علاقے دے تو کو پتہ اگر خان کہہ دے وچ الحمدللہ یہ اللہ تھی نہیں پہ لا الہ الا اللہ کسرت نال جرا تے او بزرگ آدیان جیرا بندہ 5 دعائیں دا معمول بنا گھنسی اللہ ان کو حیات طیبہ نصیب فرما گھنسی 5 دعاواں کیڑے ہیں درمیان اچ عمل ہے اگا پیچھا دعا ہے ان دے وچ بڑی خیر ہے بڑی حکمت ہے دعا دے وچ بڑی بچت ہے بڑی برکت ہے بڑی حفاظت ہے اور نبی سے دے پڑھے ہوئے الفاظ ہیں تیرے میرے الفاظ نہیں ساری زندگی بھی اساں کوشش کروں اجھے الفاظ اساں نہیں بنا سکتے جڑے آپ نے ادا کرتے امت کو دساری تین انہاں دعاواں قبولیت دے رستے ڈٹھے ہوئے آپ نے فرمایا ایک تا اے دعا جڑے ویلے بندہ مسجد چاہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک بزرگ دسیں دائی ایک اے دعا والمسجد تو نکلن دی دعا اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک یہ جوڑا تھی گیا نا واللیٹرین دے ونجن دی دعا واللیٹرین کو نکلن دی دعا روٹی کھامن تو پہلے دی دعا روٹی دے بعد دی دعا سمن کنو پہلے دی دعا ول سمن دے بعد اٹھن دی دعا گھر ونجن دی دعا گھر تو نکلن دی دعا اے 5 جوڑے دعائیں دے جڑا بندہ معمول بنے سی اللہ ان کو حیات طیبہ پاکیزہ زندگی نصیب فرما چھوڑے سی ہون پاکیزہ زندگی ایک گولی تو سا پکیندے نہیں سے چھوٹے چھوٹے دعائیں جماعت علیہ تو آکوں ٹائم لویندے ہو سن اتھائی بھی بندے بیٹھے ہو سن ماشاءاللہ اللہ سارے کو ونجن دی توفیق نصیب فرماوے یہ تو سوچا کیرے چلا لائی بیٹھن تے کیرے جماعت نال وقت لائی بیٹھن ماشاءاللہ میں ہاتھ کھڑے کرو جا ان دے وچ کو ریاکاری کوئی نہیں ماشاءاللہ تے ڈھیر سارے بندے بیٹھا جیڑا لے سی 3 دن ان کو نہ بھوت چمبڑ سے نہ جن تے جیڑا لے سی نہ پورا چلا اللہ سے تیری میری سنا وہ پٹڑی دے ہوتے آ گیا ول ان کو توبہ نصیب تھی گئی تے جیڑا لے سی نا جماعت نال 4 مہینے رب پجے سی مکے تے مدینے قبائل پورے تھی گئے جیڑا لے سی پورا سال اللہ ان کو دے سی سونی سال نہ 65 سال ہون 75 ماڈل یادے بیٹھن سبحان اللہ تے جوانہ واسطے اللہ سارے کو بنن دی توفیق نصیب تو سائیں تھی بیٹھے ہو یقین جاڑو تھی توڑے واسطے دعاوں کرے دے بیٹھے بزرگ اللہ انہیں سارے کو اپنے رستے دے اندر قبول فرما ایک نسخہ دسے نبیام لا الہ الا اللہ کسرت نال جڑا بندہ پڑھے نا اللہ مرتے ویلے بھی ان دی زبان دے ہوتے کلمہ جاری فرما چھوڑے سے دوجا نسخہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فرمائے جڑا بندہ 5 وقتی نماز دی پابندی کرے سے نبی صحیح فرمائے مردے ویلے اللہ سپیشل فرشتہ بھیجے دے حکم فرمائے دے کہ نمازی فوت تھی نہ پہ ایدہ روح اس وقت تک قبض نہیں کرنا جب تک ایدی زبان کنو کلمہ شہادت نہ پڑھاویں فرشتہ آندے شیطان کو دفع کریں دے ان دی زبان کنو کلمہ پڑھویں دے دے نال پڑھدا بیٹھاؤں دے یا ایتوہ النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی
700 کنو زیادہ جگہ نماز دا ذکر اللہ قرآن فرما دیتے حدیثاں بھریاں پہن اے رجب دا مہینہ گزرے ہی مہینے دے وچ نبی سے کو معراج دیا تے معراج دا تحفہ اللہ سے ہیو بھیجے فرمایا محبوبہ تیرا معراج عرش بری دے اتے تیری امت دا معراج فرش زمین دے اتے پہلے نمازاں پنجان تے وال گھٹ دیاں نبی سے دی شفقت تے رحمت دی برکت دے نال پنجان بچ بچاں نبی سے فرمائے پڑھ سو تا تساں 5 لیکن ثواب اللہ 50 داتا فرمے سی قرآن اللہ سے کتے ہی فرمائے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون کتے ہی رب فرمائے اقیم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون نماز مومن دا معراج قبر دا چراغ افضل جہاد بے حیائی برائی کنو روکن والی ہے فاروق اعظم دا زمانے ایک بندے دی نظر پہ گئی ہے غلط غیر محرم عورت دے اتے پچھے ہوں پیشکش کی دیئے جو میں تیرے نال ملاقات کرن چاہتا عورت بڑی سمجھدارے خوشیارے دیندارے متقی پرہیزگارے سمجھ گئی ہے جو اندے دل دے وچ مرض پیدا تھی گئے اندہ علاج کرنا چاہیے دے ہوں کہ ٹھیک ہے میرے نال تو ملاقات کر سکتی لیکن ونج پہلے میری شرط پوری کر فاروق اعظم دے پیچھے ونج کے ایک چلہ نمازاں پڑھ پورے 40 جہاڑا نمازاں ادا کر اور روزانہ حاضری بھی لوائی کر جو اتنی نمازاں تھی گئے ان شرط پوری کرن دی خاطر ایک جہاڑے نماز پڑھی ہے استوال حاضری لوائی ہے بے جہاڑے نماز پڑھی ہے حاضری لوائی ہے بے جہاڑے بھی نماز پڑھی ہے حاضری لوائی ہے 4-5 جہاڑے آندھا رہ گئے واپس نہیں آیا عورت انتظار دے وچے جرے ویلے 40 جہاڑا پورا تھی گئے عورت پردے دے وچے نقاب وچ حجاب وچ مسجد نبی دے دروازے دے اتے چلی گئی ہے جمعہ دا جہاڑے لوگ جمعہ پڑھ کے نکل دے پن او پوچھ دی کھڑی ہے تے آواز مرے دی کھڑی ہے میاں ایو جے قد کاٹ والا ایو جے شکل تے لباس والا آدمی کی تھیں لوگ آنکھیں اماں تے کو کیا ضرورت ہے او تا تیرا خیر محرم ہے وہ آنکھیں جو میرے نال شرط لاغے دے واپس نہیں آیا 40 جہاڑے گزر گئے اور میں دیکھن چاندیاں جو زندہ یا مر گئے اگر زندہ تک کس کیفیت دے نال ہے او بندہ بھی ادھ مجمع وچ سندہ کھڑے تلے سر سٹ کے چلا گئے قریب بن کے آنکھیں سے او میری بھین اللہ تے کو جزائے خیر عطا فرماوے جب تک میں حضرت عمر دے پیچھے نمازاں کہنا پڑیا میرے دل دے وچ تیری محبت آئی جے ویلے میں فاروق اعظم دے پیچھے نمازہ پڑھتا گیا تیری محبت دل وچوں نکل دی گئی ہے تے اللہ دی محبت آن دی گئی ہے وہ آنکھیں یہ ہوتا میں تیرا علاج کی تم جو قرآن آنکھیں دے ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون نماز بے حیائی برائی کنو رکھے دیئے صحیح فرمائے میں جو معراج دی رات گیا یہ نماز پڑھن والے فرشتے کوئی قیام وچ کوئی تسبیح وچ کوئی رکوع وچ کوئی سجدے وچ جیرا سجدے وچ قیامت تک سجدے دے اندر جو رکوع دے وچ قیامت تک رکوع دے وچ جو قیام دے وچ قیامت تک قیام وچ کھڑا رہے ویسی یہ نماز دواز اصل ضروری ہے میاں آج نماز ختم تھی دی ویندی ہے دیکھو بے نمازاں دی لائن لگی بھی ہے وستیاں دے وستیاں علاقے دے علاقے محلے دے محلے بے نماز چند اٹھڑے آن بچن مسجد دے اندر حالانکہ نماز تا نبی سی فرمائے آخری وصیت جرے ویلے آپ دی زبان مقدس کنو پورے الفاظ بھی نہ نکل دیان عائشہ صدیقہ فرمین دیئے جو میں جو کان لا کے سنیے نبی سی آخری وصیت امت کو یہ فرمین دے بیان الصلاة وما ملکت ایمانکم
و میاں میری امت کو آخری بھی جو نماز پڑھی جو خدا دا خوف کری جو اور دوجا حقوق العباد دا خیال کری جو حقوق العباد بڑا مسئلہ اوکھا ہے انہیں دو چیزاں دی نبی سے آخری وصیت فرمائیے آپ نے اس وقت تک کہیں دا جنازہ نہیں پڑھیا جب تک ان دی قرض دی ذمہ داری کہیں نہیں چاہتی پہلے آپ اعلان فرمائیں دیان میاں میت مقروض ہے تا اندہ کوئی ذمہ دار ہوئے قرضے دا تامہ محمد جنازہ پڑھیں دا کئی دفعہ علی المرتضی کھڑتے فرمائیں دیان یا رسول اللہ تسا اس دا جنازہ پڑھو میں علی المرتضی اندہ قرضہ ادا کرے سا لوگ سوچیں دے میاں 4 آنے کہیں دے کھا گئے نا 70 مقبول نمازاں اللہ کٹ کی پہلے تو سارے حال نمازاں دا کوئی نہیں والوہی دیکھنو ایسا نبی سے فرمائے سنیا مفلس اور تنگ دست آدمی کون ہے صحابہ کے سیجے دے کل مال نہ ہو نبی سے فرمائے کہنا آخرت دے اعتبار نہ او بندہ مفلس ہے تنگ دست ہے سنیا تڑل دا بھرا پڑل جہاں دے کل پہاڑ جتنا نیکیاں ہو سن لیکن حق والے آوے سے دے ساڑا حق اللہ سے یہاں یہ دنیا میں ڈاٹا اساڑی ان دے سامنے دال نگل دیا یہ ساڑا حق مارے مہربانی فرما آج تیری عدالت ہے انہیں ججے دا میں کیا مطلب جہاڑے صاف تھی سی اور رب دی عدالت ہو سی اتھر وکے بیٹھے ہوندے ہیں نا کروڑوں روپے کہیں لکھا روپے ویچ بیٹھ چھوڑے ہیں اپنا ضمیر ویچ بیٹھے ہوندے ہیں انہیں کو بھی کیا مطلب جہاڑے عدالت دے سامنا کرنا پوسی رب دی عدالت ہو سی جنہ خالق کائنات اعلان کرے سی وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اون جہاڑے پتہ لگ سی خیر جرے ویلے آپ نے فرمایا جو قیامت دے جہاڑے پیچھے او بندہ جڑے ویلے کھڑا ہو سی نا نیکیاں کھین کے اے بندہ کوئی عمرہ چاہ گیا کوئی حج چاہ گیا کوئی صدقہ خیرات چاہ گیا ایمیں کریں دے حق والے بچ ویسن نیکیاں مک ویسن نبی سی فرمائے ہوں اللہ سی اعلان کرے سی تے آپ انصاف فرمائے سے جو انہاں بندیاں دے جنہاں دا قرضہ دے ہونا انہاں دے گناہ بھی اندے سر تے رکھو اپنے گناہ بھی چاہوے تے انہاں دے گناہ بھی ان کو جہنم میں دھکا دیو تو میں کو جنت بھیج دیو کمائی ایندی چاہ کوئی بھی کیا فائدہ کیا بھی این واسطے حقوق العباد دا خیال کی تھا کر لوگ رزق کو پاک نہیں کریں دے پہ کوشش یہ ہے گڑبڑ تھی نہیں پہ یہ مال دی کسرت نے بندے کو بیکار کر چھوڑے چھوٹی چھوٹی گال دے ہوتے لڑ پیا چھوٹی چھوٹی گال دے عزت برباد کر چھوڑی حقوق العباد دا خیال سارے پاسے دہی میں دھیاں کو کہیں نہیں دے دے لوگ زمین وہ جو گھننا ہوا کہ بھیڑ والا بھیرا کو آدھی میں کو زمین لے تو آدھی بھیڑ ہے تو ڈیڑنی وہ ڈیڑنی یہ خود بنیا کھڑا ہوں دے ان ویلے اے خود اے ڈیڑ بنیا کھڑے آدھا ان کو کھڑا ہوں دے حقوق العباد بڑا اہم مسئلہ ہے علماء کنو پوچھ کے دا کرو این چیز دا خیال نہیں کریں بیٹھاں کو دے سے دے دے دھیاں کو کہیں نہیں دے دے پترہ کو دے دے سے تے اے قیامت الجہاڑے والا حساب کتاب تھی زی قیامت کا دن جس دن بپا ہوگا نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا جیسے نبیان دوجہ نسخہ نبی سی فرمائے جیڑا بندہ نماز دی 5 وقتی پابندی کرے سے نا مردے ویلے اللہ اندہ خاتمہ ایمان تے کر چھوڑے سی ایک کتنا بڑا عجیب نسخہ ہے کرے سو اندے ہوتے عمل انشاءاللہ اور میں تو کیا دے ساما او سارے علاقے دے وچ ایک مستری آئی تے او جیرے ویلے فوت تھی دا پیا ہو گئے تے ان کو لوگ یہاں کیا سی کلمہ پڑھ وہ کلمہ آپ پڑھتے بیٹھے ہیں لیکن وہ آکھے جو سیلتے گارا وہ آکھے جو کلمہ پڑھ لیکن ایدھی زبان تے کلمہ جاری نہ تھی دا پیا ہوئے بالآخر اندے نال ایک کام کرن والا آئی جڑا مزدور ہمیشہ اندے نال کام کریں دے رہ گیا ان کو جو پتہ لگا میرا استاد بڑے اوکھے ویلے ویچے تے اے ہندے زبان تے کلمہ جاری نہیں پیا تھی دیا تے ہاں وہ نمازی بندہ اون آتے آکھیا استاد جی کم ختم ہے پیچھے آکھیا اچھا کم ختم ہے تو کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے کلمہ پڑھے روح پرواز کر گئی لوگ حیران تھے بیٹھے ہوں گے یار تین ایک کیا گال کی تھی اساں تا بڑی کوشش کی تھی کلمہ ہی کو پڑھاون دی کوشش کی تھی لیکن وہ دی زبان تے نہ چڑھ دا ہاں تین ایسا کیا عمل کی تھے وہاں کہ جی میں زندگی دے نال کم کریں دے رہ گیا ہوں تے جرے ویلے کم مکدہ ہاں پیچھے آگدہ میاں کم ختم تھی گیا کہ ہاں سی کم ختم تھی گیا تے پیچھے آدھا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک کو میں آج وہ گال یاد روئیں کہ استاد جی کم ختم تھی گئے جرے ویلے سنیے پیچھے آکھے سے لا الہ الا اللہ تے اندہ خاتمہ اللہ ایمان تے کر چھوڑے کما تحیون تموتون کما تموتون تحشرون جی میں زندگی گزرے سو اوہ موتم سی تے جی میں موتم سے قبر کنو قیامت تے جہاڑے ایمیں اٹھایا ویسے بلن
کئی بندے اے جے خوش قسمتی ہیں جڑے سجدے وچ گن تے اتھیں ہی انہیں دی روح پرواز کر گئی ہے. کئی اتحیات وچ بیٹھن اتھیں ہی روح پرواز کر گئی ہے. تے اے بندے دے عمل دے ہوتے ہوندے. نبی سے فرمائے خاتمہ ایمان تے اگر چاہندے بندہ نماز دی پابندی کرے. کوئی کم اے کنو زیادہ اہم کہیں. اذان تے دکان دا کیا مقابلہ ہے؟ فوراً بندہ چھوڑ دے جتنا بڑا گاہک کیوں نہ ہوئے. اذان دے مقابلے گاہک دی کیا حیثیت، نماز دے مقابلے دی کیا حیثیت، چھوڑ دے وے. اللہ کو پتہ نہیں جو میرے حکم دی اہمیت دے تے دکان دا شٹر تلے کریں دا پہ، ایک گاہک کو چھوڑیں دا پہ، قدم بدھیں دا پہ، مسجد رویں دا پہ. رب فرمائے دیتا ہے میرے حکم دی اہمیت دے سے تو میں تیرے رزق خدا برکتہ پا چھوڑے سے. دوجا نسخہ نبی سے فرمائے نماز جرا 5 وقتی پڑھ دے اللہ ان دے رزق جی برکت پا چھوڑے دے تے خاتمہ ایمان تے تھی ویں دے. تریجا نسخہ صحیح فرمائے جڑا بندہ چاہندے جو میرا خاتمہ ایمان تے تھی ونجے اون بندے کو چاہیے جو مسواک دی پابندی کرے. مسواک دے 70 علماء نے فائدے لکھیں. سب تو وڈا فائدہ مرد ویلے ان دی زبان تے کلمہ جاری تھی ویندے. نبی سے دی ایک سنت اتنی قیمتی ہے اللہ دی قسم ساری دنیا دا مل نہیں بھر سکتی ہے دی قیمت نہیں بھر سکتی. تے کو تمہیں کو اہمیت کہنی اگر سی ڈاڑی سنت ہے فرض تا کہنی. اینی سوچا بندے جو میاں سنت ہے لیکن سنت کہیں بندے دیئے امام الانبیاء دی سنت ہے. خود نبی سے فرمائے علمنی ربی فاحسن تعلیمی ادبنی ربی فاحسن تعدیبی. میں کو علمی اللہ نے سکھائے تے میں کو ادب بھی اللہ نے سکھائے. بچے کو ماں باپ سکھیں دے نبی کو خدا آپ سکھیں دے. وہ تیرے پاکستان دا نوٹ نہیں چل سکتا جب تک ان دے ہوتے قائد اعظم دی تصویر نہ ہوئے. قبر دے وچ یہ چہرہ نہ چل سی جب تک نبی سے دی سنت نہ ہو سی. خیال کی کر اے سنت معمولی چیز کہنی. صحابہ کنو پوچھ ایک صحابی ہے جو بادشاہ دی دربار اچ بیٹھن تے روٹی بیٹھے کھم دن لکمہ ہاتھ کنو گر گئے اور دسترخان دے ہوتے ہیں اور حکم اے جو دسترخان تے لکمہ ڈھے صاف کرن دے قابل ہوئے تا دوبارہ چاہ کے بندہ خود کھا گنے تاکہ شیطان خوش نہ دیوے. اون صحابی جو کھا دے پیچھے باقی ساتھیں گھور تے ڈٹھے یار چنگا کم نہیں بھی کیتا. اے وزیر وزرا کیا کھیسن اے بادشاہ لوگ کیا کھیسن جو ایہو جا کھانا پہلی دفعہ پہ دیکھ دن تلے علی لکمہ چاہ کے کھانے بن. صحابی سمجھ گئے بڑا قیمتی جملہ آکے سی دل دی تختی دے اتے لکھ کے من وہ آکے آترو کو سنت حبیبی لہاؤلاء الحمقا. میں سمجھ گیا تو سامنے کو کیا آکھن چاہتے ہو. گھور تے جو دے دے پیو انہا لوگاں دا میں انہا لوگاں دے تانے بھی برداشت کروے ساں کالی بھی سن سکدا لیکن اپنے پیارے نبی دی میں سنت نہیں چھوڑ سکدا. قرآن میں کو آواز دے دے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صحابہ دے دل دے اندر سنت دی اہمیت اس قدر ہوندی ہے او سنتوں کو تلاش کر کر کے عمل کرے دے ہیں. اساں سنت سمجھ کے چھوڑ دے ہیں ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک سنت مردہ کو زندہ کرو 100 شہید دا ثواب ہے. اور معیار دے سامان لوگ دا اپنا اپنا محبت دا معیار بنائی ودن. کوئی آدن میاں نعرہ رسالت مارو تے اسا کو محبت ہے اس واسطے اسا مرے دے ہیں. کوئی آدھے جلوس کٹھوں تے ول محبت دا ثبوت مل دے. کوئی میلاد منامن کو جناب محبت دا معیار قرار دے دے. میں آدھا سارے جھیڑے چھوڑو او نبی صحیح دی حدیث کنو پوچھ دوں جو صحیح کہہ کو اپنا محبوب بنائے. صحیح دا عاشق کون ہے، محبوب کون ہے، وہ نبی صحیح دا محب کون ہے. آپ نے خود فیصلہ فرماری تے آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احب ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جرا میری سنت نال پیار کرے سے میں سمجھو میں محمد نال پیار کی دستے. جرا میرے نال پیار کرے سے جنت میرا ساتھی بنوے سے. ایک نبی سے دی سنت مسواک والی کتنی اہم ہے ہی واسطے علماء نے لکھے جرا ان دی پابندی کرے سے مرد ویلے اللہ خاتمہ ایمان تے کر چھوڑے.
ان بزرگ کو کئی بندے ڈٹھا دے وہ مسواک مریں دے بیٹھیں تے کئی پوچھا بابا جی تیرے توڑے تا ڈاند بھی کہیں نہیں ول کیوں تساں مسواک مریں دے بیٹھو فرمایا میں ڈندے کیتے مسواک نہیں مریں دے بیٹھا میں تا محبوب دی سنت کو زندہ کرن واسطے مریں دے بیٹھا جہاں دل دے وچ اہمیت ہوں دیئے ہوں کو پتہ ہوں دے نبی سیدھی ہر ادا کو صحابہ نے پسند کی تھے آپ دی رفتار گفتار کردار اخلاق اعمال نیرات ہر بات حتیٰ کہ حضرت عمرو بن عاص نے پوچھے یا رسول اللہ میں تواڈی ہر گال کو نوٹ کرتے امت تک پہنچاواں تے نبی سے فرمائے دے وچ کیا شک دی گال ہے آپ نے فرمایا صحیح اس واسطے میں پوچھتا پیاں جو کئی ویلے تساں جلال وچ کئی ویلے جمال وچ ہی واسطے میں آدھا جو صحیح میں ہر گال نوٹ کرتے امت تک پہنچاواں یا نہ صحیح فرمایا ہر گال میری ہر حالت دے وچ نوٹ کرتے امت کو پہنچا قسم ذات دی جندے قبض قدرت دے اندر میں محمد دی جانے ای منہ کنو جب بھی کوئی گال نکل سے حق کی حق نکل سے سچ ہی سچ نکل سے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى میں تے تو اشارہ کروں تک کچھ نہیں تھی دا نبی اشارہ کرے چند دو ٹکڑے تھی میں دے تو تے میں اشارہ کروں تے جناب کو لوگ عیب سمجھ دے نبی اشارہ کرے تا درخت زمین کو چیر تے آپ دے قدمے وچ آوے دے میں تے تو گفتگو کروں تا تھکا نکل دے نبی سے بولیں یا نور دا کرنا نکل دے نبی بولے یا قرآن پڑھوے دے یا حدیث پڑھوے دے و میاں تو تے میں تیرا میرا پسینہ آوے تا بچے بھی نفرت کریں بیوی بھی نفرت کرے اور جناب علی اپنے پرے بھی نفرت کریں لیکن نبی سے دے پسینے دے اندر مشک تے امبر تے کستوری کنو بات تے خوشبو ہوئے وہ تیرے میرے لعاب کنو بچے بھی نفرت کریں بیوی بھی نفرت کرے نبی دے لعاب اتنا قیمتی ہے ابو بکر صدیق دی ایڑی دے اتے لگ گئے شفا بن گئی ہے علی المرتضی دی آنکھ دے اتے لگ گئی شفا بن گئی ہے آنکھوں تا کیا بن گئی ہے لعاب ہے کہ جاہی ڈوبن بندے ڈوبن اے بھی سوچن دی گال ہے کہ لعاب تے نبی سہی دا ہک کوئے ایک دی آنکھ دے اتے لگ دا پہ بے دے پیر دے اتے لگ دا پہ فرق علماء نے اتنی بڑی قیمتی گال لکھی ہے جو دیکھو آپ نے اشارہ کیتے امت کو سبق دیتے وجہ دین کو دیکھنا ہوئی تا علی دی آنکھنال دیکھی تے دین تے ٹرنا ہوئے تا ابو بکر دے پیران دے نقش قدم دے ہوتے چوڑا لعاب ہکو ہے لگ دا ہر جاہ دے ہوتے جتھا جتھا پہ اتھائی برکت آئیں میں ان جاہ کو دیکھایا ان کھو دا پانی بھرتے آئیں عمرے تے گیا سے کوئی 3-4 سال پہلے دی گال ہے تے بدر علی پاسے ویندے پیاسے رستے ویچے کھو آگے بیر روحا اللہ تو آپ کو زہرات نصیب فرما دے سب کو آخر سے ہی دا پانی بھار کے ونجو میں کہ یار ای کنویں دی ای کھو دی ای پانی دی کیا خاصیت ہے انہیں آخر سے نبی سے دا قافلہ ہی تو گزردہ پیا تے صحابہ آخر یا رسول اللہ پانی اساڑے کل ختم ہے ای کھو دا پانی کڑوائے تے اساں پانی استعمال بھی کرنا ہے سواریاں کو پلاؤنا ہے اور اساں خود بھی استعمال کرنا ہے وضو بھی کرنا ہے تے کھو دا پانی قابل استعمال کہنی صحیح ٹور دے گن لعاب مقدس ان کھوئے جو سٹے نے ان وقت تا جو مٹھا چلے آج تک مٹھا چلتا ہے عرب وچ مشہور ہے ای کھو دا پانی پیو تے گردے دی پتری ہوئے مسانے دی پتری ہوئے ختم تھی بندی ہے صدیاں گزر دیا پن آج تک اندے میں شفا اللہ سے رکھنی تھی میں وال چاہ کے آیا کافی عرصہ تھی دیا تے ان کو تے میں زم کو لوہائیں کو چیک کی تے نہ ان دے وچ کوئی تغیر تے تبدیلی ہے نہ ان دے اندر کوئی تغیر تے او بھی ایویں پیتے معلوم تھی نا جی میں تازہ پیندے پے تے زم ایویں معلوم تھی نا جی میں تازہ پیندے پے او نبی سید لعاب دی برکت 15ویں صدی ہے چل دی پئی اے نبی سید معجزہ اللہ تے کو میں کہوں یقین نصیب فرماوے اساں دوائیں والے پاسے زیادہ بھجدے ہیں اج میں تو کو صحیح بنے گل کہ جڑے ویلے بندہ بیمار تھی وے شوگر تے بہوں بیمار بیٹھے ہو سن ہر چوتھا بندہ بیمار ہے اللہ رحم فرماوے بزرگاں والی بیماری ہے بہان کرن تھی دی ہے تے جڑے ویلے بندہ بیمار تھی وے نا دعا زیادہ کرے دوا تھوڑی کرے تے انہاں چیزاں دے اوتے یقین کرے
یہ چیزاں گارنٹی شدہ ہیں دوائی دے وچ کدیں شفا مل سے کدیں کہنا مل سے لیکن یہ چیزاں جڑے میں دسنا پیانا یہ نبی سیدہ فرمانے ان دے وچ شک کرن والا بندہ بے ایمان یہ آپ نے فرمایا زمزم شفا یہ یا کوئی علماء دے اس ماء زمزم لما شورے بلا فرمایا جڑی نیت نال پیسی جڑی بیماری دی نیت گال یقین ماء زمزم لما شورے بلا زمزم شفا ہے ماکھی شفا ہے یہ قرآن ہے ماکھی علی سورت اللہ 14ویں سپارے لکھ کھڑے ایڈو ایڈو کہنی آدھے چاہیے قرآن پڑھا سبحان اللہ سنے سے ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس اللہ دے ماکھی شفا میں رکھ دیتی میں تا قرآن اکھیں دے نبی دا فرمان بھی اکھیں دے اے دو چیزاں میں پکی پکی شفا تریجی چیز نبی سے فرمائے کہ الفاتحہ شفاء من کل دا فاتحہ شفا ہے ہر بیماری واسطے تے سارا قرآن بھی شفا ہے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ مولوی صاحب کرے کوئی بندہ آوے صحیح میرے سر رج درد ہے اور میرے پیٹ درد ہے میں کو ہانے چ درد ہے اساں بیا کیا کریں دوں اساں دا فاتحہ پڑھ دیں قرآن دا کوئی حصہ پڑھ چھوڑیں دوں اللہ کو شفا نصیب فرما چھوڑیں دے مشاہدہ باقاعدہ اور قرآن وچ بھی اللہ شفا رکھ دیتی ہے ترے چیزاں تھی گیاں چوتھا نبی سے فرمائے صدقے وچ شفا ہے کلونجی چی شفا ہے موت کنو ہر بیماری کنو موت دے بغیر باقی ہر بیماری کنو شفا تے صدقے میں چی شفا ہے آپ نے فرمایا صدقہ تو ترد البلا صدقہ ہر بیماری کو ٹلیں دے ہر مصیبت کو ہٹیں دے ہن تو ساں دے ہوتے یقین کہنا کرے سو بہت سارے واقعات ہیں ایک واقعہ سنا ماں حضرت سلیمان علیہ السلام دا زمانہ ہوئے کبوتری شکایت کی تھی آپ پرندے دا بولیاں سمجھتے ہیں نا تو قرآن دی گل ہے علمنا منطق الطیر وعوتینا من کل شیئن ان هذا لہو الفضل المبین سلیمان علیہ السلام پرندے دے بولیاں سمجھتے بیٹھیں کبوتری شکایت کی تھی ایسے فلانا بندہ سارے انڈے تروڑ میں دے مہربانی فرماؤ ان کو روک دیو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں روک دینا سڑوائیوں نے بندے دا پتر بڑھ نہ ازاد خدا دی مخلوق کو لیکن وہ عادت کنو باز نہ آدھا تفسیر چل کیا بے کئی جہاڑے دے بعد بلا شکایت آ گئی وہ بندہ باز نہیں آدھا ساری نسل مکیندہ پہ مہربانی فرماؤ آپ نے جنہ کو حکم نہیں تھے ونجو تو سائیں دا گاٹا مروڑ جو ان کو قتل کر بس واجب القتل آپ دے دور دی گال ہے جن کے لیکن قتل نہیں کر سکے واپس آ گیا آپ نے فرمایا وہ بندہ زندہ میں جو تو پٹھا ہوں آگے سے ایسا بے بس تھی گئے ساری طاقت جواب دے گی پتہ نہیں ہوتا کیا عمل ہے جن دی وجہ کنوں دی جان بچ گئی ہے ہوں کنوں پچھو سب کو سمجھ نہیں آن دی اساں توڑے آرڈر دے پابند ہیں گئے ہیں اور باقاعدہ ان کو قتل کران گئے لیکن وہ بندہ اثر بس کنوں اثری طاقت کنوں باہر آئی اساں کو نہیں مار سکے اے ہوں کو پتہ جو کیا عمل کریں دے آپ نے ان کو صدواتے پوچھا میاں کیا عمل کی تھی میں تو تیرے قتل دا آرڈر جاری کی تھی بیٹھا تیرے تو باقاعدہ حکم جاری تھی گیا ہے وہاں کسی بھی آپ کچھ نہیں بس اتنی گال ہے کہ سویرے سویرے ایک فقیر میرے کول آئے تے اون صدا لاتی ہے گھر دے وچ ایک روٹی رکھی آئی بھئی کئی شے کوئی نہ آئی میں اللہ واسطے وہ روٹی صدقہ کر چھوڑی ہوں اس صدقے دی طاقت دی برکت نال اللہ میری جان بچا چھوڑی بڑی حفاظت ہے الصدقہ تو ترد البلا صدقہ بیماریاں کو ٹلیں دے مصیبتاں کو ہٹیں دے اساں ان دی طاقت کو سمجھ دیں تو ساتھ مولوی چندہ کریں خدا دا بندہ یہ صدقے دی نیت نال جڑے سے نا چلو نفلی صدقہ ہی سمجھ کا یہ نفلی ہوندے کوئی مسئلہ کہیں نہیں ہوندا تیرا ڈتا ہویا صدقہ ختم تھی ویسے تیرا ڈتا ہویا مال ختم تھی ویسے سارا پڑھایا ہویا علم قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ مدارس دا الحمدللہ جال بھی چھپے کراچی کنو لات خیبر تک چترال تک
گلگت دی سرحد تک 18,500 علماء دیوبند مدرسے جنہ مدرسن دے اندر 70 لاکھ طلباء قال رسول اللہ دا درس سکھدے بیٹھے الحمدللہ۔ میں ساؤتھ افریقہ جو گیا اتھا میں ڈیٹھے سے رمضان شریف دے مہینے دے اندر ایک مسجد دے اندر 4 تے 5 حافظ تراوی دے اندر قرآن دا ختم سنے دے کھڑے ہیں۔ اسے پوچھا یار سارے پاکستان ہے تا اے رواج کہیں نہیں توڑے ملک ہے اے رواج کیوں؟ انہیں آکھے سی ایک کافران دا ملک ہے کالیاں دا ملک ہے اسا ہی تھی دنیا کمامان آیا سے تے جرے ویلے ڈیٹھے سے ساری عزتی خطرے ویچے سارا ایمانی خطرے ویچے پیچھے اسا انڈیا پاکستان کا کاری حافظ منگواتے تھی مدرس بناتے مدرسے بناتے انہیں کو بلہا دیتے سے اپنے ذہین بچہ کو مدرسے وچ پا دیتے سے اسا تا وہ بچہ دے سنا جرا لولا لنگڑا اندھا کانا خبی کنزین اوہ جی مول صاحب کو دیو حافظ کاری بناوے اللہ دے وہ تین قدر نہیں کی تھی خبیب کو دے سی میں ذہین بنا دے سا وہ پولی دا پوچھے موچی دا پوترے کمبھار دا پوترے ان کو نبی دے مسلح دا وارث بنا دے سا والجرے ویلے قرآن پڑھن نکل دے اللہ دے ای قدر نہیں کی تھی ای سکول آلیں دی قدر کی تھی فرشتے ہو تو ساں بھاج بنیو اپنے نورانی پر ہی دے تلوں پیروں دے وچھاڑ اللہ قدر کریں دے تے وہ آکھن لگے سہیں اسا اپنے ذہین بچوں کو اتھا مسلمانہ دا یہ رواج ہے ہون بھی یہ رواج ہے الحمدللہ فرمیدن تیری اسا اپنے ذہین بچوں کو مدرسے وچ پا لیتے سے ہون اتنی حافظاں تے عالماں تے کاریاں دی کھیپ تیار تھی گئی ہے جماعت تیار تھی گئی ہے جڑے ویلے رمضان شریف آندے مسجداں گھٹ میں دے تے حافظ قرآن بات میں دے تو الحمدللہ رمضان دی بہار آمن والی ہے مدرسے الحمدللہ این طریقے دنال چل دے پہنے حکومت مخالف امریکہ مخالف پتہ نہیں بے دینی طبقہ کتنا لیکن الحمدللہ اساں بہت قلیب تنخواہ دے ہوتے تو اساں چیک کرو سکول دی چوکیدار دی تنخواہ تے والمدرس دی ان دی چپراسی دی تنخواہ تے ساڑے شیخ الحدیث دی ان دی تنخواہ بات ویسے ساڑی گھٹ ویسے اے تو میں تھوڑے کل اپیل کرے نا ہمت فرماتے تھوڑا جا اپنی جیب جھکا ہاتھ مرے سوچاتے حصہ پہ سوچا انشاءاللہ توڑا اے صدقہ جاریہ بنوے سی ہمت کرے سوچا جلدی جلدی کچھ لکھوا چھوڑو تے کچھ لوا چھوڑو ماشاءاللہ جنہیں کل موجود ہے تو سٹیج تے پجاڑے میں جنہیں کل موجود کہنی دے وہ لکھوا چھوڑو کچھ ساتھی لیتی بیٹھیں کچھ بہران دے پہن ماشاءاللہ ہمت فرماؤ لیکن یہ 5 نسخے میرے یاد کری جو ان دے وچ شفا گارنٹی ہے تے صدقے دے وچ جو شفا ہے ہی نیت نال تساں انشاءاللہ صدقہ دے سو اللہ پاک انشاءاللہ شفا نصیب فرمے سی اللہ پاک تو آکوں ترقی نصیب فرمے سی دامے درمے قدمے سکھنے قطرہ قطرہ دریا بنوے دے ساڑھے ڈیرہ غازی خان دے علاقے دے اندر ایک بندے نے کتی داتے جناب رچ دا میلہ رکھا دیتا زمیندار ہاں تے بس وال جناب علی ان کتی کو چھوڑ دیتے تے ایڈو رچ آ گیا وہ لڑن پہ گئے لوگ تماشا دیکھن پہ گئے وہ کتی جڑی نام مرادو بلٹیا رہی ہوں دے چاک پاتے نا رچ ہوتے ہیں ڈھائے پہ کتی کامیاب تھی گئی وہ غنط زمیندار دی چھوڑی اچ پہ گئی ہون وہ ہاتھ تھی پھریں دا بیٹھے تے آدھے آج تا اماں کمال کر چھوڑی ہے مجھے دی اماں جی ہو سی پتر کے جاؤ سی دا سیندہ اے دیاں کہ میاں کہیں دا پیسہ رچھاں تے کتیاں دے میلے دے اکتے لگوے سی کہیں دا پیسہ اللہ دے دین دے اکتے لگوے سے کہیں دا پیسہ مدرسہ تے لگوے سے دین تے لگوے سے قرآن تے لگوے سے انشاءاللہ ٹھکانے لگوے سی گھبرایا نہ کرو دل کھول کے دیتا کرو انشاءاللہ اللہ تو کچھ ذائع خیر عطا فرما سی اے دا بدل نہ اساں دے سکتے ہیں نہ مولانا عبدالغنی سے دے سکتے ہیں نہ مفتی عبدالرزاق دے سکتے اے دے سی تے صرف اللہ آپ دے سی جر خیر الرازقین مالک یوم الدین احکم الحاکمین اور ارحم الراحمین اللہ تو کو جزا خیر عطا فرمائے جلدی جلدی کرے سوچا کہ وال انشاءاللہ نماز دا ٹائم تھیا کھڑے نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے ویسی اللہ تو کو جزا خیر عطا فرمائے شاباش بھی ہمت فرماؤ جی میں دسیں دے بیان بے منگان جڑا ہے دین واسطے اے نبی سے دی سنت ہے دیون صحابہ دی سنت ہے صحابہ کو اللہ رنگ لا دیتا اساں بھی خرچ کرے سو تے اللہ سا کو بھی کمی کہنا دے سی اللہ سا کو بھی رنگ لا دے سی سارے مال و جان برکت نصیب فرما دے سی حضرت دوست محمد صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ فرمیندیان میں کو ایک روٹی ایک بدھڑی دے دی آئی میں پڑھتا ہم دارالعلوم دیوبند دے اندر جرے ویلے میں پڑھتے آگے ہوں خواب دے وچ ڈٹھوں میں حج تے چلا گیا ہوں وال میں کو وہ بدھڑی ملی خواب دے وچ میں پوچھوں اماں تیرے نال کیا بنیا معاملہ آکھن لگا ابا آکھن لگی جڑیو میں ایک روٹی دے دی ہم ہوں دی برکت نال اللہ میری بخشش کر چھوڑیے بتا کہنی کہرا عمل سر ذریعہ نجات بن ونجے شاباش بھائی شاباش شاباش ہمت فرماؤ چا اللہ تو کچھ خیر عطا فرماوے اللہ تو کو ترقی نصیب فرماوے اور برکت نصیب فرماوے شاباش بھائی کوئی نہ رہ بنے سارے ساتھی ماشاءاللہ حصہ پا چھوڑو
اپنی طاقت کے مطابق، توفیق کے مطابق، ہمت کے مطابق شاباش بھی دائیں بائیں کنوں کوئی ساتھی رہنا ہے، کچھ لکھا چھوڑے اس میں، کچھ دے چھوڑے نہیں، ماشاءاللہ اللہ تو کو جزائے خیر عطا فرماوے اور اپنے خزانے کنوں خصوصی اللہ پاک تو کو برکتہ نصیب فرماوے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خطاب فرما رہے تھے خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد صدیق حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ ہم سب کو حضرت کے واعظ و نصیحت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جتنے حضرات تشریف لائے تہ دل سے سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز رات کو بھی اسی طرح یہ پروگرام رہے گا۔ انشاءاللہ رات کی نشست میں خطیب اسلام استاذ الخطبہ حضرت مولانا علامہ عبدالکریم صاحب ندیم دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے علاوہ شہباز خطابت حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر حضرات تشریف لا رہے ہیں۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ اس نشست کو کامیاب کیا ہے انشاءاللہ رات کو بھی تشریف لائیں گے، اور جو حضرات باہر سے تشریف لائے ہیں مغرب کے بعد ان کو کھانا کھلایا جائے گا، اس لیے جو حضرات باہر سے تشریف لائے ہیں جامعہ میں ان کے لیے کھانے کا انتظام ہے، وہ کوئی پریشان نہ ہو۔ کھانے کے بعد انشاءاللہ نماز عشاء ہوگی اور نماز عشاء کے فوراً بعد انشاءاللہ حضرات علماء کرام کے بیانات شروع ہو جائیں۔ ہاں حضرت حسانی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے اس تحصیل حاصل پور کی ایک آواز اور پہچان ہے فخر القرآ قاری عبدالماجد صاحب، وہ بھی رات کی نشست میں تشریف لائیں گے۔ اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور رات کی نشست میں تشریف لائیں گے۔ یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، گورخہ 9 مارچ بروز بدھ بعد نماز عشاء بستی حیدر شاہ پل گامن والی کے قریب ایک پروگرام ہو رہا ہے، جس میں حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب جامی حافظ محمد ابو بکر کراچی والے تشریف لا رہے ہیں۔ اور ایک دوسرا اعلان ہے، گورخہ 17-18 مارچ بروز جمعرات جمعۃ المبارک مدرسہ رحیمیہ تدریس القرآن جمال پور میں سالانہ اجتماع ہو رہا ہے، جس میں حضرت مولانا قاری یاسین صاحب میلسی سے، حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب فیصل آباد سے، ان کے علاوہ دیگر علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ اور 11 مارچ بروز جمعۃ المبارک مدرسہ خزینۃ القرآن جمال پور کا سالانہ اجتماع ہے، جس میں خطیب اسلام حضرت مولانا محمد اسحاق انور صاحب کراچی سے تشریف لا رہے ہیں، حضرت مولانا قاری محمد ادریس اجمل صاحب اور دیگر حضرات تشریف لا رہے ہیں۔ 11 مارچ بروز جمعۃ المبارک یہ 11 بجے پروگرام شروع ہوگا، انشاءاللہ 3 بجے تک ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک اور اعلان ہے، 10 مارچ بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء جامع مسجد نور محمد والی نور پور چکری میں ایک پروگرام ہو رہا ہے، جس میں خطیب اہل سنت سید کفایت حسین شاہ صاحب نقوی اور ان کے علاوہ دیگر علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ 10 مارچ بروز جمعرات بعد نماز عشاء جامع مسجد نور محمد والی نور پور چکری۔ تمام حضرات وضو فرما لیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ابھی نماز ہوگی انشاءاللہ۔